مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کہا ہے، جبکہ اہل حدیث علماء بیان کرتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اصل کو تھامے رکھے وہ فرقہ نہیں، جو اصل سے الگ ہو کر کے گٹ بنائے، گروہ بنائے، جتھا بنائے، کسی شخص کے نام پر، کسی ایریا کے نام پر، کسی گاؤں کے نام پر یا کسی شہر کے نام پر، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ اصل سے جو متفرع ہوتا ہے، اصل سے جو نکلتا ہے، وہ فرقہ ہوتا ہے، اور جو اصل کو تھامے رکھے وہ جماعت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، لوگو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، ہوشیار رہو، تم سے پہلے اہل کتاب یہ 72 ملتوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور یہ ملت 73 ملتوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 72 فی النار، 72 جہنمی ہوں گے۔ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک جنتی، وہی الجماعہ، اور جنتی جماعت ہے۔ اہل حدیث ایک جماعت ہے، جماعت اہل حدیث۔ کہاں ہے یہ روایت؟ ابو داؤد کی 4597 نمبر کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں 443 نمبر کی روایت ہے، وصححہ، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وحسنہ ابن حجر فی تخریج الکشاف صفحہ نمبر 63۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے الکشاف کی تخریج میں حسن قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345 پر صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ شاطبی نے الاعتصام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ عراقی نے تخریج الاحیاء میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199 پر اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، اور صحابہ کی ایک جماعت سے مختلف سندوں سے وارد ہوئی ہے یہ روایت۔ وَوَرَدَ بِلَفْظِ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللہ۔ دوسرے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ میری امت
73 ملت میں تقسیم ہو جائے گی، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ کے رسول آپ نے تو 73 کا ذکر کر دیا، جہنمیوں کا بھی ذکر کر دیا، جنت میں جانے والوں کا بھی ذکر کر دیا، علامت کیا ہے؟ ومن ہی یا رسول اللہ، ان کی علامت کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس جماعت اور اس ملت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اسی پر قائم رہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں۔ صحیح سنن ترمذی 2641، وحسنہ ابن العربی فی احکام القرآن، اور اس روایت کو ابن العربی المالکی نے احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 پر حسن قرار دیا ہے، اور علامہ عراقی نے تخریج الاحیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284 پر حسن قرار دیا ہے، شیخ الالبانی نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل حدیث ایک ملت ہے جو ملت مصطفیٰ ہے، ایک جماعت ہے جو جماعت صحابہ کی روش پر قائم ہے۔ اسی لیے جو علماء فرقہ نہیں قرار دیتے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جماعت اہل حدیث پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اللہ رب العالمین کی نوازش ہے کہ جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی تب سے لے کر آج تک جو دین ہے اسی کو جماعت اہل حدیث دین سمجھتی ہے، باقی ایجادات بندہ کو اور اختراعات بندہ کو دین نہیں سمجھتی۔ اسی لیے یہ جماعت ہے، ایک ملت ہے، فرقہ نہیں، کیونکہ نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے اس جماعت نے۔ اللہ رب العالمین مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ابن ماجہ کی 3993 نمبر کی روایت ہے، اس میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقہ وان امتی ستفترق على 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ وهي الجماعہ۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت میں بھی یہ بات الجماعہ کا ذکر آیا ہے، اور السنہ لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پر بھی مذکور ہے کہ کلھا فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ۔ السنہ لابن ابی عاصم میں 3 جگہ یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2 اور 64 اور 65۔ اسی طرح سے المعجم الکبیر للطبرانی میں 884 نمبر کی روایت ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی اس جماعت حقہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے علامہ شمس الحق العظیم آبادی نے عون المعبود جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 116 پر لکھا ہے الجماعہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل القرآن والحدیث والفقہ والعلم الذین اجتمعوا على اتباع آثارہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع الاحوال كلها ولم يبتدعوا بالتحریف والتغییر ولم يبدلوا بالآراء الفاسدہ۔ یہ جماعت کیسی ہے؟
قرآن حدیث پر چلنے والی، فقہ والی، علم والی، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پر قائم ہے ہر حال میں، اور نہ تحریف سے اور نہ تغییر سے کام لیا ہے اور نہ بدعت کا ارتکاب کیا ہے، اور اپنی آرائے فاسدہ سے دین مصطفیٰ کو تبدیل نہیں کیا ہے، یہ جماعت حقہ اہل حدیث ہے۔ علامہ بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہچان یاد رکھو، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب کوئی بتائے کہ دیوبندیت نبی کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی، حنفیت نبی کے زمانے میں تھی، شافعیت نبی کے زمانے میں تھی، حنبلیت اور مالکیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں۔ اسی لیے جماعت اہل حدیث کا میزہ اور پہچان ہے کہ مانو تو رب کے قرآن کو مانو یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی ہیں، اور اصل کو پکڑنے کی وجہ سے، قرآن و سنت کو تھامنے کی وجہ سے یہ فرقہ نہیں بلکہ ایک جماعت حقہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عام کرتی ہے اور صحابہ کے فہم کو مقدم رکھتی ہے، اور یہی اہل حدیث کے ماتھے کا جھومر ہے اور آنکھوں کا سرما بھی۔